آج بات کرنے والی ہوں جی تعلیمی نظام کے اوپر. صرف 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گی لیکن وہ بہت ضروری ہیں. اگر آپ سن لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی آج ابھی اسی وقت بھی بچا سکتے ہیں. ہمارے تعلیمی نظام میں ہو کیا رہا ہے؟ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں کاربن کاپیز دے رہا ہے، نکال بنا کے دے رہا ہے کہ ویسا شخص ہم نے بننا ہے. تعلیمی نظام ایک جیسے ہی لوگوں کو بنائی جا رہا ہے. اس کی طرح آپ نے بننا ہے. وہ جو 9 سے 5 نوکری کرتا ہے، وہ جو 50,000 60,000 روپے یا لاکھ روپیہ تک تنخواہ کما رہا ہے، اس جیسا آپ نے بننا ہے. اور اس ایک جیسا بنانے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک جیسا بنانے میں، یہ ذہنیت ڈالنے میں، یہ تعلیم دینے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ تعلیم میں، مارکس میں، نمبروں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ زندگی کی دوڑ میں ہم سے آگے چلے جائیں گے، زندگی کو جیت لیں گے، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہمارے نمبر ان سے کم آئیں گے تو ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ لوگوں کو آپس میں رائول بنا رہا ہے، لوگوں کی آپس میں دشمنیاں کروا رہا ہے یہ تعلیمی نظام. نمبروں کے اوپر بیس کر کے جب ہم ایک جیسی ہی کاربن کاپیز بنا رہے ہیں، تمام لوگوں کو ایک جیسا ہی بنا رہے ہیں. ایک کلاس میں 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 20 کے 20 بچوں کو ایک جیسی چیزیں ہی پڑھائی جا رہی ہیں. انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے، آپ نے بڑے ہو کر کمپیوٹر کے اندر جانا ہے. یہی چیزیں 20 بچوں کو ایک جیسا ہی بنایا جا رہا ہے، 30 بچوں کو ایک جیسا ہی بنایا جا رہا ہے. تو جب ایک جیسا بننے کی ریس میں ہم آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشن بڑھے گا، اور یہ کمپٹیشن پھر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگتے ہیں کہ وہ اوپر جا رہا ہے اس کو کھینچ لو، وہ اوپر جا رہا ہے اس کو کھینچ لو، اور اس ریس میں کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا. ایک تو یہ کہ تعلیمی نظام ہمارا ایک جیسے ہی لاٹ پروڈیوس کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام کس کے اوپر زور دیتا ہے؟ یادداشت کے اوپر. ایگزام سسٹم سے لے کر ٹیسٹ اور کلاس روم تک ہر چیز یادداشت کے اوپر. ہمارا تعلیمی نظام چاہ رہا ہے کہ ہم نہ کمپیوٹر بن جائے، ہمارے دماغ کمپیوٹر فیڈ ہو جائیں. آپ پیپر ہو رہے ہیں، ایگزامز ہو رہے ہیں، تو ان میں کیا چیز کی جاتی ہے؟ کبھی وہ کوشچن کوئی 1 سے 2% پورے پاکستان میں، ہمارے ایشیا کے اندر بھی ایسے ٹیچرز ہوں گے جو کہ کنسیپچول کوشچن بنا دیتے ہیں جو انہوں نے پڑھایا نہیں ہوتا، یا جو بچوں کی کتابوں میں سوالات نہیں ہوتے، وہی سوال ریپیٹ کیے جاتے ہیں جو کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. MBBS کے پیپر میں کتنے ایسے MCQs ہوتے ہیں جو کہ کنسیپچول بیس ہوتے ہیں. بورڈ کے پیپرز میں 9 10 میں کتنے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کہ بک میں وہ سوال کسی ایسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. سیم ٹو سیم کیا سے شروع ہو کر ہیں تک سوال کی ورڈنگ بھی تبدیل نہیں ہوتی ہمارے ایگزامز جو ہو رہے ہیں. اور کلاس روم میں تو ویسے ہی وہی کویسچنز ٹیچرز دیتے ہیں جو کہ انہوں نے پڑھائے ہوتے ہیں، جو کہ بچوں کو تیار کروائے ہوتے ہیں. تو کیا ذہانت کا معیار یادداشت ہے؟ کیا تعلیم کا معیار یادداشت ہے، میموری ہے؟ صرف ہم نے میموری چیک کرنی ہے کہ کون سا بچہ زیادہ رٹا لگا لیتا ہے، کون سا بچہ 100 میں سے 100 لفظ یاد کر لیتا ہے، وہ بچہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، وہ بچہ زیادہ ذہین ہے. تو کیا وہ بچہ جو کہ 5 سال کا ہے اور جو ریڑھی چلانا جسے آتی ہے، جسے پتا ہے کہ دائیں بائیں گدھے کو کیسے موڑنا ہے، کیا وہ ذہین نہیں ہے؟ ذہین تو وہ بچہ بھی ہے، کیونکہ جو بچے اسکول میں بیٹھے ہوئے وہ تو ریڑھی ویسے نہیں چلا سکتے. تو کیا وہ بچہ جو کہ 10 سال کی عمر میں موچی کا کام کر رہا ہے، جسے جوتا بنانا آ گیا، کیا وہ بچہ ذہین نہیں ہے؟ وہی بچے ذہین ہیں جو کہ اسکولوں کے اندر بیٹھے ایک کلاس میں سے 10 بچے فرسٹ آ رہے ہیں، 10 سیکنڈ آ رہے ہیں، 10 تھرڈ آ رہے ہیں. کیا وہی بچے ذہین ہیں؟ تو ہم نے ذہانت کا معیار کس کو بنا دیا جی؟ یادداشت کو بنا دیا، میموری کو بنا دیا. جو چیز گوروں نے کی ہوئی ہے، جو چیز باہر کے لوگوں نے کی ہوئی ہے، جو چیز ہم سے پہلے لوگوں نے کی ہوئی ہے، اس ساری کو اکٹھا کرو، بچوں کو بٹھاؤ، ان کے ذہنوں میں ڈالتے جاؤ، فیڈ کرتے جاؤ. ہم بچوں کے اندر چیزیں بھر رہے ہیں، ہم بچوں کے اندر سے ان کی شخصیت نکال نہیں رہے، ان کی ذات نکال نہیں رہے. تعلیم کا مطلب کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بچہ دنیا میں جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں اتنی وہ یاد کر لے گا، یا جو کچھ پہلے ہو گیا وہ ساری چیزیں بچے کو پتہ ہونی چاہیے؟ یا تعلیم کا یہ مطلب ہے کہ بچہ اپنے وقت کے مطابق چیزوں کو سیکھتا جائے؟
یہی فیڈ کرنے کے پروسیس نے، یہی یاد کرنے کے پروسیس نے کیا کیا ہے؟ آپ کے جتنے گولڈ میڈلسٹ ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو سائنسدان ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے ترقیاں کر لی ہیں، دریافت کر لی ہے؟ کتنے ہمارے ہاں گاڑیاں مینوفیکچر کرنے والی فیکٹریز ہیں، کمپنیز ہیں؟ ہم تو صرف حصوں کو باہر سے منگواتے ہیں، بنے بنائے حصے، ان کو جوڑ کے یہاں پہ اپنی کمپنیز میں گاڑیاں بنا رہے ہیں۔ ہم تو ایک کمپاس خود سے نہیں بنا پا رہے، تو کہاں گئے وہ 4 GPA لینے والے بچے؟ کہاں گئے وہ 100% نمبر لینے والے بچے؟ 1100 میں سے 4 نمبر کم آ رہے ہیں بورڈ کے، کہاں گئے یہ ذہین بچے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہی ہے ان کی ذہانت؟ کیونکہ یہ کمانے والی ریس میں لگے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ روٹیاں ہم نے کیسے کمانی ہیں۔ یہ اس میں نہیں لگے کہ زیادہ بہتر ہم چیز کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا چیز ہے، یہ تو کم وقت میں زیادہ روٹیاں کمانا ہم انہیں سکھا رہے ہیں۔ تو پھر وہ بچے GPAs لے کے گولڈ میڈلسٹ بن کے ہمیں کیا دیں گے؟ گھر والوں کو روٹیاں ہی کما کے دیں گے، اپنے لیے روٹی ہی کمائیں گے، سکون، خوشی، اطمینان، ذہانت، یہ چیزیں اپنے لیے نہیں کما پائیں گے۔ حالانکہ ہونا کیا تھا، تعلیم کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہر شخص کی شخصیت نکلے۔ 2 بچوں کو ایک جیسا ہم نے نہیں بنانا۔ بارہا باتیں ہوتی ہیں، ویڈیوز کے اندر ریپیٹ بھی کرتی ہوں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے 2 بچے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ 2 جڑواں بچوں کے بھی ذہن، ان کی سوچ، ان کے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ 2 بہن بھائی تو ہوتے ہی مختلف ہیں نا، نارمل جو بہن بھائی ہوتے ہیں جن میں کافی گیپ ہوتے ہیں، 1-2 سال کا ڈفرینس ہوتا ہے، تو جب وہ 2 بہن بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم 2 خاندانوں سے آئے ہوئے 2 بچوں کو ایک کلاس روم میں بٹھا کے ایک جیسا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تعلیم کا کام ان کے اندر چیزیں ڈالنا نہیں ہے، ان کا ذہن بھرنا نہیں ہے، لوڈڈ نہیں کرنا، انہیں یادداشت والی مشین نہیں بنانا، کمپیوٹر نہیں بنانا۔ تعلیم کا مقصد ہے کہ جو بچہ ہے، جو اس کی شخصیت ہے، ہم نے اس کو ابھارنا ہے، ہر بچے میں سے اس کا اپنا آپ نکالنا ہے۔ ہر بچے کی شخصیت مختلف ہے، ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بچہ 9 سے 5 والی نوکری نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو نہیں کر سکتا تو وہ ناکامیاب ہو گیا، زندگی میں پیچھے ہو گیا، ہم نے اسے جوتے لانتے تانے ہی دینے ہیں پوری زندگی۔ نہیں، اس کی زندگی کا کچھ اور مقصد ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، اس کی دلچسپی اور طرف ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم 25 سال بچوں کے اوپر اتنی چیزیں لاد کے انہیں اس قدر اپاہج ان کے ذہن کو کر دیتے ہیں، اتنا مفلوج کر دیتے ہیں کہ ان کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں، انہیں خود کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب 20-25 سال آپ ایک ہی طریقہ کار دیکھ رہے ہو، ایک ہی چیز سوچ رہے ہو، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ تو خدارا تھوڑا سا رحم کرنا ہے ہم نے اپنی نسل پہ، اپنے آپ کے اوپر۔ بچوں کو مشینیں بنانے کی بجائے جو وہ بننا چاہتے ہیں، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کی زندگی، اگر ہم وہ بنائیں گے تو دنیا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، کامیابی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ وہ بچہ جو 50,000 روپیہ 9 سے 5 کی نوکری میں کما رہا ہے، اپنی مرضی سے چیزیں کر کے وہ اس سے بہتر کر سکتا ہے۔ اگر زیادہ مانیٹریلی نہیں بھی کما رہا، سکون زیادہ بہتر کما لے گا، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو زیادہ بہتر بنا دے گا۔ آئی ہوپ کچھ نہ کچھ آپ لوگ اس سے سیکھیں۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔